فرمایا پل صراط میں سے تم میں سے ہر ایک نے پل صراط پر میں سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، فرمایا پل صراط سے گزرنا یہ رب العالمین کا قطعی فیصلہ ہے، یقینی حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک نے تم میں سے اس پل سے گزرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پل صراط سے جب لوگ گزریں گے تو دو کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، دو گروہوں میں بانٹے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر تقوی اختیار کیا، نیک اعمال کیے، اچھے عمل کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں زندگیاں بسر کی۔ رب فرماتا ہے پل صراط سے ہم نے نیک لوگوں کو بچا لینا ہے، جب وہ پل صراط سے گزریں گے اس کو ہم نے بچا لینا ہے۔ مَا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، فرمایا جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، بدکار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، اللہ رسول کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو ہم نے ادھر جہنم میں اور پل صراط پر انہیں چھوڑ دینا ہے، گھٹنوں کے بال چھوڑ دینا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، الوارد کا تفسیر فرماتے ہیں، فرمایا اس کا معنی اور مفہوم یہ المرور علی الصراط، کہ پل صراط سے گزرنا اس سے مراد ہے، اور ہر ایک نے جانا ہے، وہ نیک ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ نیک صالح ہے، وہ متقی ہے، ہر ایک جان نے قبروں سے اٹھنے کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کا مرحلہ حتمی اور یقینی و قطعی ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط سے گزرنے والے لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پل صراط پر سواری تقوی ہوگی، پل صراط پر سواری امانت و سخاوت ہوگی، پل صراط پر سواری نیک عمل ہوں گے، پل صراط پر سواری اچھے اور حسن اخلاق ہوگا، پل صراط پہ گزرنے کے لیے نیک صالح عمل ہوں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا جب بندے پل صراط سے گزریں گے، جو بندہ دنیا میں رہ کر رشتہ داروں سے رشتے جوڑتا رہا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، رشتہ داروں کے حق نہیں مارے، بیٹیوں کے حق نہیں مارے، بہنوں کے حق نہیں مارے، بھائیوں کو نہیں ستایا، جتنے رشتے اس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے سب رشتوں کے ساتھ وہ جوڑ کے رکھتا رہا، اور سارے رشتوں کو اس نے جوڑ کے رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ پل صراط سے گزرے گا اللہ صلہ رحمی کو حکم دے گا، فرمائے گا آج میرا فلاں بندہ جو دنیا کے اندر ہر رشتے کو اور ہر تعلق کو جوڑتا رہا ہے، صلہ رحمی آج تو پل صراط پہ چلی جا، میرا فلاں بندہ گزرے گا تو اس کی سواری بن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر امین رہا، امانتوں میں خیانت نہیں کی، ہر چیز اس کے پاس رکھی گئی اور راز بھی اس نے امانت رکھے، چیزیں بھی لوگوں کے پاس رکھی جاتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا امین نے امانت میں خیانت نہیں کی، دنیا میں امین رہا، فرمایا جب پل صراط سے وہ گزرنے لگے گا اللہ امانت کو حکم عطا فرمائے گا امانت تو پل صراط پہ چلی جا، آج امین کے گزرنے کا ٹائم ہے۔ اسی طرح نیک اعمال جتنے اس دن سواریاں نیک اعمال ہوں گی، لیکن جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر رشتے توڑتے رہے، جنہوں نے دنیا کے اندر امانت میں خیانت کرتے رہے، جنہوں نے دنیا کے اندر رشتے داروں میں قطع تعلقی رشتے توڑنے کی کوشش کرتا رہا، قیامت کے دن ایسا بندہ جب پل صراط سے گزرے گا تو اپنے عمل کی طاقت سے گزرنا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر ایسا بندہ پل صراط سے نہیں گزر پائے گا۔
تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا جتنے نیک لوگ اعمال ہیں، نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے، جیسے وہ پل صراط سے گزریں گے نا، نیک عمل لیٹو کی صورت میں، روشنی کی صورت میں پل صراط کے ہر طرف آ جائیں گے۔ صورت حدید میں واضح طور پر موجود ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، فرمایا قیامت کے دن مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے دائیں بھی اور آگے بھی ہر طرف نور ہی نور ہوگا، ہر طرف روشنیاں روشنیاں ہوں گی نیک اعمال کی، اور وہ ان نیک اعمال کی روشنیوں میں پل صراط میں سے گزر جائیں گے۔ اور جو بدکار ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو اللہ رسول کی نافرمان ہیں، جنہوں نے رب اور رسول کو ناراض کیا ہے دنیا کے اندر، اور آ کر دنیا بناتے رہے، محلے و بنگلے بناتے رہے اور نیک اعمال نہیں کیے، تو منافق جب گزریں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ رب فرماتا ہے جب منافق نہ اور مرد عورتیں اور رب رسول کے نافرمان پل صراط سے گزریں گے، اللہ حکم عطا کرے گا کہ اندھارا گپ ہو جائے گا، بالکل مکمل طور پہ اندھارا ہو جائے گا، اور پل صراط نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی دونوں طرف سے اللہ رب العالمین نے کانٹے دار اور اللہ رب العالمین نے دھاردار چیزیں کھڑی کر دی ہوں گی، اور جو بدکار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، جس نے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو سب کچھ سمجھا، آخرت کو بھول گیا، اللہ کا حبیب فرماتا ہے جب وہ پل صراط سے گزرے گا اندھیرا بھی ہو جائے گا اور ہر طرف سے چھلنی ہو کر جہنم میں گر پڑے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ کس کیفیت میں گزریں گے اور کتنی کیٹاگری میں تقسیم ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب سب نے قبر سے اٹھ جانا ہے، اللہ رب العالمین جب امتوں کی صفیں فرمائے گا، سب سے پہلے جس امت نے پل صراط سے گزرنا ہے میں اللہ حبیب ہوں، اور فرمایا پھر اس کے بعد میری امت گزرے گی۔ سب سے پہلی امت جس امت نے پل صراط سے گزرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت ہے۔ اگر دیکھ لیں میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، ایک امتی ایسا بھی گزرے جو جس کا جسم کٹا جا رہا ہے، جس کا جسم کٹا جا رہا ہے اور وہ دوزخ میں گر رہا ہے، بتاؤ میرے آقا کے دل انور پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر صراط پر موجود ہوں گے۔ چلو دنیا تو ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ جب بندہ قبر میں لیٹے گا اور قبر سے آخرت کے لیے اٹھے گا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ دنیا کے اندر میں تو ایک دن کا ایک لمحہ بھی نہیں جیا، یا صبح کا تھوڑا سا وقت جیا ہوں، رات کا ایک ہی پیر جیا ہوں، حقیقی زندگی تو میری اب شروع ہوئی ہے، صدیاں سونا ہے اور پتہ نہیں کب قیامت برپا ہونی ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے اور اپنے عمل کی طاقت سے گزرنا ہے۔ اگر جس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دی، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا حقوق لوگوں کا کھاتا رہا، وہ تو مر گیا، وہ تو برباد ہو گیا، اس نے تو اپنی آخرت خراب کر لی، اور رسول اللہ دیکھ رہے ہوں گے، اور پل صراط سے ہر امتی نے اپنے عمل کی طاقت سے گزرنا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر رہ کر سب کچھ دنیا کو سمجھا، آخرت کو بھول گیا، بتائیں مجھے وہ پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ میری امت کے اس طاقت میں ہوں گے اور اس پاور میں گزریں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کے اندر انہوں نے اتنا نیک عمل کیے ہوں گے، فرمایا جیسے بجلی گزرتی ہے اتنی تیز رفتار میں میری امت کا ایک جماعت ایسے گزر جائے گی۔
فرمایا دوسری جماعت میری امت کی وہ اتنی تیز رفتار میں گزرے گی پل صراط سے جیسے ہوا گزرتی ہے. فرمایا تیسری ایسے گزرے گی جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سرین کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہے ہوں گے اور گھٹنوں کے بل جا رہے ہوں گے. کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور حکم ہوگا فرشتوں ان بدبختوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ان کے جسم کو چھلنی کر کے جہنم میں پھینک دو. ایسے بھی لوگ ہوں گے اور ایسے لوگوں نے پل صراط سے گزرنا ہے. شفاعت کا مرحلہ تو بعد کی بات ہے, شفاعت تو بعد کی بات ہے. پہلے تو یہ مرحلہ گزرنا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا میرے آقا پل صراط ہے کیا, اس کی حقیقت کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تلوار سے تیز دھار ہے اس کی, تلوار سے جو دھار ہے زیادہ دھار ہے اس کی تیز. فرمایا بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور اس کی دونوں طرف سے کانٹے دار چیزیں ہیں اور کانٹے دار خاردار دیواریں لگی ہوئی ہیں. جو بدبخت ہوگا, جو ظالم ہوگا, فرمایا حکم ہوگا فرشتوں اس کو پکڑ کر پہلے اس کے جسم کو ان کانٹے دار چیزوں کے ساتھ چھلنی کر دو اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جہنم میں پھینک دو. اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ بخاری کے اندر موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کیا. پھر پل صراط کی جب بات آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا جو پہلی جماعت ہے, جو پہلا گروہ ہوگا وہ گزرے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا. میری امت کی پہلی جماعت جب پل صراط سے گزرے گی ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اور فرمایا دوسری جو جماعت ان کے بعد آئے گی ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. تیسری جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسے ان کے مراحل میں ہوں گے, کچھ پھر گھوڑوں کے پہ سوار ہو کے جائیں گے, کچھ کسی اور چیز پر. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا پل صراط پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگا دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر مجھے نہیں بھولا نہ میرے رسول کو بھولا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا بندہ اس کے لیے رب کے فرشتے رب سلم کی دعا کر رہے ہوں اور ایسا بندہ دونوں کناروں پر فرشتے کھڑے ہوں گے, فرشتوں کی دعا میں پل صراط سے گزر جائے گا. مسلمانوں یہ بڑا کھٹن مرحلہ ہے. دنیا متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. جس چیز کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے, جس کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے, یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. فرمایا یہ دنیا کے جتنے سامان ہیں, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ محلات, یہ گاڑیاں, یہ کھیتی, یہ باڑیاں, ٹھیک ہے نا, یہ پیسے, یہ سارا خمار جو ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سوا دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قل متاع الدنیا قلیل ایک مقام پہ تھوڑا ہے, دوسرے پہ میں غرور تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے. فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی. فرمایا آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والے بھی ہے اور ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. دنیا میں تو آئے تھے لیکن دنیا میں آ کر انہوں نے آخرت کو نہیں بھولا, اپنے نیک اعمال کو نہیں بھولا. مسلمانوں اس چیز کو سمجھیں اور یہ حقیقت پر بات مبنی ہے. سیدنا انس بن مالک صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے. سیدنا انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے؟ اگر مجھے ضرورت پڑ جائے آپ کی تو میں آپ کو کس مقام پر تلاش کروں. صحابی رسول سوچیں تو صحیح, جنہوں کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے, جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جنہوں نے کبھی زبانوں سے کسی کو کاٹا نہیں ہے, جنہوں نے کبھی جھوٹ اور غیبت خیانت نہیں کی, وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ اب میرے
سمیت ہر بندہ گریبان میں جھانکے جس کی صبح سے شام تک حضور کی امت کو تکلیفیں دینا ہے، حضور کی امت پہ ظلم کرنا ہے، صبح سے شام تک رشتے توڑنا ہے، جس کا کام ہی غیبت کرنا ہے، جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، جس کا کام ہی فریب کرنا ہے، اگر پل صراط پہ رسول اللہ فرما دے یہ تو میرا امت ہی نہیں، بتاؤ کسی کا کچھ بچے گا؟ کس کے پاس کوئی چیز ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ کس منہ سے ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ حضرت انس ابن مالک جیسا بندہ عرض کرتا ہے میرے آقا اگر قیامت اتنا بڑی ہولناک ہے، بیٹا بھی جدا، باپ بھی جدا، ماں بھی جدا، بیوی بھی جدا، شوہر بھی جدا، رشتے بھی جدا، سب کچھ ختم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہے، میرے آقا اگر ضرورت پڑے آپ کی تو آپ کو کس مقام پر تلاش کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاطْلُبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ، فرمایا انس کہیں اور نہ جانا، جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اللہ کا حبیب پل صراط پر موجود ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے سمیت اگر کوئی بندہ وہاں پل صراط سے گزر رہا ہو اور اس کی نیکیاں بھی صحیح نہیں، وہ جہنم میں گر رہا ہو، اس کا جسم چھلنی ہو رہا ہو، فرشتے اسے گھسیٹ رہے ہوں، بتاؤ تیرا تو میرا اور ہم سب کا کیا بنے گا، اور رسول اللہ کے مبارک قلب انور پر کیا بیتے گا؟ تو اس لیے ابھی دنیا کے اندر زندگی کے لمحے موجود ہیں، توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں بند ہوگی، سب نے مٹی ڈال کر آ جانا ہے، کسی نے کام نہیں آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخلوق گزر رہی ہوگی، اگر آپ سے پل صراط پر بھی نہ ملاقات ہو جائے، نہ ملاقات ہو سکے، میرے آقا قیامت میں کہاں ملوں پھر؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا جہاں میری امت کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہو، اللہ کا حبیب وہیں پر موجود ہوگا۔ دو مقام، تیسرا مقام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر نہ پل صراط پہ آپ سے ملاقات ہو سکے نہ میزان پر آپ سے ملاقات ہو سکے پھر انس کے کہاں ڈھونڈے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب قبروں سے اٹھے گی میری امت سوا نیزے پر سورج ہوگا، پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، اللہ کا حبیب حوض کوثر پر دیکھو۔ اب میرے سمیت ہر بندہ گریبان میں جھانکے کیا ہم 5 وقت کی ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہماری نمازیں تو کھیل کود میں ضائع ہو رہی ہیں۔ کیا میری زبان سے صبح سے شام تک ایسے کوئی الفاظ تو نہیں نکلے جن سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہو؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوا یا رسول اللہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزنی ویٹ کے حوالے سے کون سا عمل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق، بندے کے منہ سے نکلے خوبصورت الفاظ، جب ایک مسلمان بھائی دوسرے کو دیکھے بڑا خوش ہو جائے، یہ قیامت کے دن عمل ایسا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے زیادہ اس کی قیمت۔ ہم تو یہی ہے کوئی مشکل میں ہو جائے ہم تو اس کی مشکل آتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہوا یہ فلاں مصیبت میں پھنسا ہے، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک سکون میں نہ بیٹھے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل نہ کر سکے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ فرمایا مومن تو مومن کی جان ہے، ایک جان جیسے ہیں، اگر ہاتھ کو تکلیف ہو تو جسم نہیں سوتا۔ ہم تو یہی کوشش میں ہیں فلاں کے بچوں کو تکلیف ہونی چاہیے، فلاں کا کاروبار ختم ہونا چاہیے، فلاں کا فلاں چیز نقصان ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن تو مومن کی خیر خواہی چاہتا رہتا ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے میرے اس بھائی کو بھی اللہ فلاح عطا کر دے۔ اس لیے مسلمانوں پل صراط کا مرحلہ بڑا کھٹن مرحلہ ہے اور وہاں اعمال صالح سواری ہوگی۔ جو بندہ اعمال صالح نہیں کر سکا اس نے اندھیروں میں جانا ہے، ہر طرف سے اس نے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی اور ہر طرف سے کاٹا جا رہا ہوگا، جسم چھلنی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اس اندھیرے سے بچنا ہے، جسم کو تکلیفوں سے بچانا ہے تو آج کے بعد پھر نماز قضا نہ ہونے دے، آج کے بعد کسی کا حق نہ کھائیں، آج کے بعد کسی کو زبان سے ستائیں نہیں، آج کے بعد کسی سے قرض لے تو واپس کر دیں، آج کے بعد اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ایسی ادا نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ معاشرے کے اندر اور فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر، اپنی فیملی اور معاشرے کے اندر ایسا جیے کہ اچھی آخرت کے لیے اور اچھی اپنی قبر و حشر کو برباد نہ کریں، ورنہ یہ چند دن کی
چند دن کی زندگی ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسپیشل میں ڈی ایچ اے میں اسپیشل گیا تھا قبرستان میں، گاڑی لے کے کروڑوں تو اربوں کی بچوں کے لیے وہ کوٹھیاں تو چھوڑ گئے، 5-5 6-6 10-10 کنال کے بنگلے، میں نے کسی ایک قبر پر بھی نہیں دیکھا کسی کا کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے جو بڑی بڑی سوسائٹیاں وہاں قبر ناف کر دیتے ہیں، زمین تھوڑی دیتے ہیں، بہت تھوڑی، اتنی سی زمین ہے اور بندہ پاسا بھی نہیں پرت سکتا۔ پتہ ہے آپ کو ادھر بھی جدھر قبر بنتی ہے کتنی سی قبر ہے، بتاؤ جن کے لیے ظلم کیا، جن کے لیے زیادتیاں کیا، جن کے مستقبل بناتے رہے، وہ تو مٹی ڈال کے واپس آ گئے۔ اس لیے ابھی زندگی کے لمحے باقی ہیں، جو ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ آئندہ ہر بندہ کوشش کرے کہ نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زبان سے ایسا لفظ نہ نکالے آج کے بعد جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آج کے بعد اپنے کردار سے، اخلاق سے، اپنی سیرت سے ایسے عمل کرے، ورنہ مر بھی جائے لوگ کہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا لوگوں کا ہمدرد تھا، بڑا غریبوں کا تعاون کرنے والا تھا، ورنہ کسی نے یاد نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ بات بتائی ہے، ایسے جنازے بھی میں دیکھے ہیں، بیٹا ایسی گفتگو کر رہا ہے، باپ کا جنازہ نہیں ہوا جیسے سیاست کا جلسہ ہو رہا، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جن کے لیے ہم سب کچھ برباد کر رہے ہیں آخرت کو، انہوں نے تو یہ کچھ کرنا ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو روز قبرستان جاتے ہیں، کون سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز جا کے ماں باپ کی قبر پہ 2-2 سپارے، 1-1 سپارہ پڑھتے ہیں۔ قبرستان سے گزرے تو لوگ 3 دفعہ کل پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس آج، اس لیے مرنا ہے اور آخرت میں اٹھنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ میرے سمیت آج کے بعد یہ تہیہ کرے، کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، جتنے بھی ہم سے ہو سکے گا نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خطائیں ہوگی، جو غلطیاں ہوگی، اللہ اپنے حبیب کے طفیل معافی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔